نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے کہ رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیا تو وہ بھاگے۔ فرمایا یہ کیسا تمہارا دعویٰ تھا، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر بھی کرو۔ تو یہ سمجھا دیا کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں تو بڑی ہماری محبت عروج پر ہوتی ہے، اور جب نبی کریم کی اطاعت کا معاملہ ہوتا ہے، دین کے لیے تکالیف اٹھانے کا ہوتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات قربان کرنا، اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر دینی مفادات کو فوقیت دینے کی باری آتی ہے، تو اس وقت ہم تھوڑا سا نگاہیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب عشق کا امتحان شروع ہوا، آپ اچھے کاروباری تھے، آپ معزز شخصیت تھے، آپ کو محافل کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی، اور آپ کا خاندان نسب وغیرہ کے بارے میں آپ کو پروگرام دیکھا تھا، آپ نے خود یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کا بڑا ایک مقام مرتبہ تھا، اور یقینی سی بات ہے نبی کریم کی معیت اختیار کرنا اور آپ کے حق میں بولنے کا مطلب ہے ان تمام چیزوں سے محروم ہو جانا۔ تمام کاروباری ڈیل ختم، آپ کی ایک بظاہر ظاہری طور پہ جو محافل میں عزت تھی وہ ختم ہو گئی، لوگ اپنے چہرے پھیر لیا کرتے تھے، لوگوں نے مسکرا کے بات کرنا چھوڑ دیا، جن کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت تھی اس میں نفرت اور کراہت نظر آنے لگی۔ لیکن نبی کریم کا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ محبوب راضی ہو جائے پوری دنیا ناراض ہو کوئی بات نہیں، اور دنیا ناراض ہو جائے محبوب ناراض ہے تو کچھ بھی پاس نہیں۔ اور پھر جب آپ چلے ہیں ہجرت میں، خاص طور پر آپ کبھی نبی کریم کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، اور جب سرکار سوال کرتے ہیں وہ بغیر آپ آگے کیوں چلتے ہیں، کیا اس وجہ سے کہ کوئی حملہ کرے تو پہلے آپ پر ہو؟ اور رسول اللہ بالکل یہی بات ہے، جب میں خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ پہلے مجھ پر حملہ ہو، اور میں پیچھے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو فوراً آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو یہ عشق اور محبت ایک امتحان لے رہی ہے، محبوب کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے، پہلے میں ختم ہو جاؤں پھر اس کے بعد۔ اگر آپ غور کریں کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوتا، آپ فرض کر لیں اس کے بعد نبی کریم پر ہی حملہ ہوتا تو وہ آپ کے بعد تو پھر ہونا ہی تھا، لیکن میرے سامنے کیوں ہو؟ میرے سامنے کیوں؟ محبت اور پیار اس بات کا جان ساری کا عالم کرتا ہے، دیکھیں، جان ساری کا عالم۔ اور پھر جب یہ غار ثور کا مسئلہ دیکھیں، آج بھی آپ دیکھیں وہاں پہ جن کو ہائٹ فوبیا وہ چڑھ نہیں پاتے، حالانکہ راستہ اچھا بنا دیا گیا ہے، لیکن جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رات کا اندھیرا ہے، اجالا نہیں ہے، اور کہتے ہیں رسول اللہ میرے کندھے پہ سوار ہو جائے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اللہ، آپ یہ دیکھیے سرکار کو اٹھا کر اور چڑھنا اس پہاڑی کے اوپر، یہ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق اور محبت یہ آدمی میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور سنگلاخ پہاڑ ہے، اب تو آپ فرمانے راستہ ہموار ہو تو گیا، راستہ ہموار بنا دیے گئے نا چڑھنے کے لیے، اس وقت کو آپ غور اور رات کیجئے، کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور جیسے غار میں جا کر آپ نے جیسے فرمایا آپ نے کہ وہ سوراخ بند کر رہے ہیں، تو درمیان میں بھی تو سوراخ ہے نا، کوئی بھی جانور حملہ کر سکتا ہے، کوئی کیڑا کانٹا، اور رات میں آپ کو پتہ ہے رات کے حشرات الارض باہر نکلتے ہیں، لیکن سرکار کو لے کے وہاں پہنچنا اور پھر سرکار کو ٹھہرا کے رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا، اندر جا کے تمام سوراخ بند، اور پھر وہ کہتے ہیں اس شاک کہ وہ سانپ عرصہ دراز سے اللہ کی عطا سے اس کو الہام تھا کہ نبی کریم تشریف لائیں گے تو وہ زیارت چاہتا تھا، وہ حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ صدیق اکبر نے انگوٹھا لگایا تو اس نے پھر پیار سے ذرا مظاہرہ کیا تو وہ اثر اس کا ظاہر ہوا، لیکن سرکار گود میں تھے، صدیق اکبر ہلے بھی نہیں، کیونکہ عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے جان چلی جائے محبوب کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ آنسو جب ٹپکے ہیں تو سرکار ایک دم آ گئے، تو سرکار نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ اس کے رسول اللہ شاید کسی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ سرکار نے اپنے لعاب دہن اقدس لگایا اور وہ ٹھیک ہوا۔ تو خلاصے کرام یہ کہ صدیق جو کرنا تھا وہ کر گزرے، وہ تو اللہ نے زندگی رکھی تھی تو باقی رہے۔ تو عشق اور محبت اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کہیں تو عقل عشق کے آداب سکھاتی نظر آتی ہے، عقل، اور کہیں عشق یہ کہتا ہے عقل کو کہ اب تم سو جاؤ، اب اگر عقل درمیان میں آ گئی تو عشق متاثر ہوگا۔ سبحان اللہ، دونوں مظہر ہمیں ادھر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا وہ سب ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے بابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے آتے تو فراق رسول میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے۔ تو یہ جو ایک رفاقت کا ایک وہ ہے آپ کا انداز، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں جو معیت اور محبت ہوتی ہے یہ بعض اوقات معرفت کی زیادتی کے ساتھ ساتھ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ ہم کسی شخص کو ظاہری اعتبار سے اچھا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑا بہت رہتے ہیں، لیکن اگر وہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے، ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے اس کو چاہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت اور تعظیم میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ کہ صرف سامنے رہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت صدیق اکبر کو ظاہری فیض عطا فرمایا، اس سے کہیں زیادہ ایک روحانی فیض بھی ہے۔ اور نبی کریم کو شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں اس میں ہم وقت نہا رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے بہت فیض جاری کیا۔ آج اگر آپ کسی کامل شخصیت اور ولی کامل کی صحبت میں رہیں تو بہت سارے پوشیدہ امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں جو واقعہ منقول ہے کہ جب سرکار تصاویر مٹوا رہے تھے کعبۃ اللہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر یہ ہے کہ فرمائے میرے کندھے پہ سوار ہو کے آپ ذرا اس کو ہٹائیں۔ وہ چڑھے ہیں تو سرکار نے فرمایا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اوپر دیکھتا ہوں تو مجھے ساتوں آسمان نظر آتے ہیں، میں نیچے دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمینوں کو کھول دیا ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو معیت حاصل تھی اور سرکار کا روحانی فیض جاری ہوا اس کا مظہر یہ ہے۔ تو آپ سوچئے کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کس طرح کے فیض جاری ہوئے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا کہ ایک تو جسمانی اور ظاہری اعتبار سے کسی سے محبت، لیکن جب یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں نا تو اس میں جو قلب کی گہرائی ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جدا کیوں ہوتے تھے؟ یہ صرف تقاضائے بشریت تھے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، کوئی اور حاجات ہیں، یا نبی کریم کے آرام کا خیال ہے۔ ورنہ صدیق اکبر 24 گھنٹے نے اگر یہ اوار ذات بشریہ نہ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات نہ ہوتے تو آپ تو 24 گھنٹے ساتھ رہتے۔ تو اس لیے یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ صدیق اکبر ہمہ وقت سرکار کے لیے بے چین اور پریشان رہتے تھے، اور اسی بے چینی، پریشانی اور آپ کی جو قلبی شدت کے ساتھ میلان ہے سرکار اس کو محسوس فرماتے ہیں۔ ہجرت میں آپ کو اشارہ فرمانا، سب کو فرما رہے ہیں آپ چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں۔ اچھا صدیق اکبر آگے بڑھ کر ہی نہیں کہہ رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں، کیونکہ پتہ ہے سب کو جانا تو ہے، یقین ہے کہ اگر کہیں گے سرکار تو مجھے ہی کہیں گے، تو انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر سرکار نے واقعی ان کی حسب منشا اور جو ان کے قلب میں ایک چھپی ہوئی خواہشیں تھیں اور وہی جو ایک معیت کی ایک طلب تھی شدید قسم کی کہ میں سرکار کے ساتھ رہوں، سرکار نے اس کا احترام فرمایا گویا کہ اور ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو اس لیے نبی کریم کا آپ کو ہجرت میں ساتھ لے جانا بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے باطن کے اندر جو شدت ہے وہ سرکار بھی محسوس فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار ان کو لے کر چلے ہیں۔ اور یہ جو ہجرت کا واقعہ کس قدر خوبصورت واقعہ ہے کہ جب وہ 2 اونٹ لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ میں 2 اونٹ لایا ہوں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے، تو خرید کے لائے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی قیمت دوں گا۔ رسول اللہ میں آپ سے قیمت لوں گا؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سفر خالص اللہ کے لیے رہے۔ تو دیکھیے سفر خالص اللہ کے لیے تو اس میں معیت کی بھی حاجت نہیں تھی نا، سرکار تو خالص اللہ کے لیے نکل جاتے، لیکن اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس لیے تو نہیں لے کر چلے کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ان اللہ معنا سے اشارہ اسی طرف ہے قرآن پاک میں، اگر سرکار نے فرمایا ہے آگے چل کر تو وہ پہلے بھی تو ذہن میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، نبی کریم کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ روایات میں موجود ہے کئی مرتبہ جہل آگے بڑھا لیکن اس کو ایک بڑا سا اونٹ ٹائپ ایک چیز نظر آئی اور ڈر کے پیچھے ہٹا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فرشتہ تھا، اگر یہ ذرا بھی قریب آتا تو یہ فرشتہ اس کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن صدیق اکبر کو ساتھ جو لے کے چل رہے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی جو شدت تھی، آپ کی محبت اور پیار کی اور میلان کی، کہ سرکار کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اگر سرکار ان کو بھیج دیتے پہلے یا پیچھے چھوڑ کر جاتے تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ واقعی آپ بہت زیادہ سرکار کے لیے تڑپا کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب کھانے کی باری آئی تو قریب آ گئے، اگر آزمائش تو چلے گئے۔ کئی مرتبہ کفار نے مارا ہے، بالکل اتنا، ایک دفعہ تو روایات کے مطابق اتنا مارا کہ آپ گمان تھا ان کو یہ مر جائیں گے، اور جب ان کو ہوش آیا ہے تو پہلا جملہ جو زبان سے نکلا ہے کہ یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے، عرصی کے پہلے کچھ کھا تو لے، کہا کھاؤں گا بعد میں، پہلے مجھے سرکار کے بارے میں بتاؤ۔ اور جب بتایا گیا کہ وہ خیریت سے ہیں تو پھر کچھ سکون کی سانس لی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جب کسی سے حقیقی طور پہ کامل معرفت کے ساتھ عشق اور محبت ہو جائے تو پھر انسان اسی طرح ماہی بے آب کی طرف تڑپتا ہے کہ پانی میں مچھلی ہوتی ہے تو سکون سے رہتی ہے، باہر نکال دیں تو تڑپ بے چین ہو جاتی ہے۔ اللہ بہت سب میں چاہوں گا پیغام کی صورت میں، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہیر اسلام میں وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں، ایک طریقے ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ تو ایسی شخصیات کے لیے ARYQ TV کا ایسے پروگرام کو ترتیب دینا، مفتی عامر صاحب نے بڑی محنت سے ماشاءاللہ اس کانٹینٹ کو تیار کیا اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اس کی ضرورت اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، جیسے کہ ابھی یہ جواب سے اور آپ کے کیے گئے سوال سے ظاہر ہے کہ صرف کسی کا ذکر کر لینا، فضائل و مناقب بیان کرنا، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے باعث نزول رحمت ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک چیز کو ہم مقصود اصلی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس ایک اور مقصود اصلی کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔
یہ چیزیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا ایک تو تاریخ سے اور اکابرین سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، دوسرے وہ اس بات پر غور کریں کہ آخر ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا۔ وہ خالی باتیں کر کے تو نہیں ہوا نا، انہوں نے ہر طریقے سے قربانیاں دی ہیں، مالی قربانی، جاری قربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات بعد میں نکلتی ہے، بھووں کے اشارے سے وہ سمجھ کر اور کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ابھی جو عزت کی بات کی ہے، اگر آپ کی والدہ آپ سے پانی مانگیں، آپ کے والد صاحب آپ سے کچھ اور کام کہیں، آپ کا استاد کہے، مسجد کے امام صاحب کہیں اور آپ کہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں، یا جان بوجھ کے کٹ مار کے نکل جائیں، اگر کچھ کہنے بھی لگے تو یقیناً ان کے دل میں آئے گا کہ یار یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے، آئے گا نا ذہن کے اندر، اور اس کو دیکھنے والے بھی کہیں گے یار تم نے بے ادبی کی ہے، دیکھو وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تم نے کہنا نہیں مانا۔ میں اب یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن نادانستہ طور پہ اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ جب نبی کریم کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے، صدیق اکبر یا صحابہ بطور مثال اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر اطاعت کے لیے پیش کرتے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ہم نبی کریم کے فرمان کو سن کر حالات بھی موافق ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات تو مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ مستثنی صورت ہے، عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں صدیق اکبر کی اطاعت یاد نہیں آتی، وہاں قربانیاں یاد نہیں آتی، وہاں جان کا نذرانہ دینا یاد نہیں آتا، وہاں ہمیں ذاتی مفادات اور سب سے بڑھ کر نفسانی مفادات، جو ہمارا دشمن ہے نفس، جو شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم ایک دفعہ ان کی مان لیتے ہیں لیکن نبی کی بات نہیں مانتے۔ صدیق اکبر کو رول ماڈل بنا کر اس طرز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔